آنا ہے نا جناب، اچھا سر، ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ آج کل ملک ریاض صاحب کے انٹرویو کی بڑی باز گشت ہے سر یہاں پہ شہر میں، کہ وہ کوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے، بشرا صاحبہ کے حوالے سے، ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے، بلکہ اس وقت کے وہ 2014 میں جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت ظہیر الاسلام صاحب، دھرنے میں کیا رول، تو بڑی آج کل گونج ہے کہ ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا اور کسی وقت وہ بم شیل جو ہے نا ڈراپ ہوگا۔ سو واٹ از یور ٹیک؟ خان صاحب تو کہتے تھے کہ ملک ریاض ہر ایک کو وہ کانا کر لیتے ہیں، حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا تھا، تو جس سے لگتا تھا کہ خان صاحب تو بالکل یہ ملک ریاض کے قریب نہیں پھٹکیں گے، کبھی نہیں جائیں گے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ وہ جو تو غلط کہتے تھے، غلط کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب ہر بندے کے جس کو بارے میں خلاف بات کرتے تھے ان کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے رہے، ان کے ساتھ چیزیں بھی ان سے لیتے رہے، ان کو چیزیں دیتی بھی رہے۔ وہ اس قسم کا ان کا دو زو معنی قسم کی ان کی باتیں تھیں، کئی جگہ پہ کہتے کچھ تھے، اصل میں عمل میں کچھ تھے۔ اب یہ دیکھیں نا، سارے کہتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی جو ہے بالکل خاندانی پارٹی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، بالکل انصاف سے بنے گے، اپنے میرٹ پہ آئیں گے۔ آج کل عمران خان اپنی ہمشیرہ کو آگے کر رہے ہیں کہ جی میری جانشین وہ بنے گی یا میری اسپوکس پرسن وہ ہیں، اور باقی پارٹی کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہے ان کے اندر سے۔ تو کوشچن یہ ہے آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، خان صاحب کا فرق ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ود ان اتنے ڈیز جو ہے نا انٹر پارٹی الیکشن کروائے پی ٹی آئی۔ تو لگتا ہے آپ کو کہ خان صاحب علیمہ خان صاحبہ کو یا بشرا بیگم صاحبہ کو وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر پارٹی میں لائیں گے، کہ کیونکہ خود تو وہ جیل میں بیٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ میں عرض کروں، وہ ایک تو میں آپ کو عرض کروں، میرا تھوڑا سا تجربہ ہے پی ٹی آئی کے اندر پارٹی الیکشن کرانے کا۔ جی سر، میں نے 2018 کا جو الیکشن پارٹی کا کرایا اس میں میرا کافی عمل دخل تھا، اور اعظم سواتی صاحب کو جب الیکشن کمشنر بنایا گیا پارٹی کا، ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی جگہ پر ہے۔ آپ نے اچھا کیا برا کیا خان سے؟ بڑا زبانی بات کر رہے ہیں آپ نے، کیا آر ٹی ایس تو نہیں بٹھا دیا تھا انٹر پارٹی الیکشن میں؟ بس ایسے ہی سمجھے کہ وہ ایسے ہی ہو گیا تھا۔ تو کوشچن یہ ہے کہ الیکشن تو ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو بات کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے نا، یہ پارٹی ابھی بھی الیکشن کرا سکتی ہے 20 فروری میں۔ میں نے آج دنیا ٹی وی پہ شامی صاحب کو بھی بتایا اور غنی صاحب کو بھی بتایا کہ الیکشن ہو سکتا ہے 20 دن کے اندر، کوئی پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ دوسرا، عمران خان صاحب ابھی ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے، جو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جگہ پر ان کا کوئی اور آ جائے گا۔ ان کا میں صرف کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ہمشیرہ کو اسپوکس پرسن بنایا ہوا ہے، اور اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے تو وہ تھوڑے دن کے لیے ہوگی، پھر عدالتیں پڑی ہیں، سپریم کورٹ تک کیس جائے گا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن کا اس وقت، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ الیکشن جیل میں بھی بیٹھ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور پارٹی بھی ان کی قائم رہے گی، اور پارٹی کے اندر الیکشن بھی ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آج الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف ایک ججمنٹ دی ہے۔ سر ایک بات بتائیں خان صاحب، آپ بڑے پر امید ہیں، بڑا اچھا لگا میرا خیال پی ٹی آئی کے حامی آپ کی گفتگو سن کر تھوڑی سی امید جاگی ہوگی ہمارے دل میں جاگی ہے۔ نہیں بات سنیں، میں جو بات ایمانداری ہوتی ہے وہ کسی کے حق میں جائے، برا مانے، میں ان کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں کرتا، لاسٹلی بات ہے وہ کرتا ہوں۔ لاسٹلی سر، اس وقت خود خان صاحب جیل میں ہیں، پارٹی کے باعث آپ کے بڑے قریبی دوست شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں، آپ ملنے بھی نہیں گئے ان سے، جیسے آپ کو جانا چاہیے تھا، آپ اور یہ ترین صاحب کو۔ فواد چودھری صاحب بھی جیل میں ہیں، وہاں پہ اس پارٹی کے پریزیڈنٹ جو صدر صاحب ہیں پرویز الہی صاحب بھی جیل میں ہیں۔ تو الیکشن کون اور کیسے لڑیں گے؟ کدھر یہ کیسے ہوگا؟ ساری پارٹی جو جیل میں ہے، یا بیچارے وہ مفرور ہیں، بعض نے اپنی پارٹیاں بدل دی ہیں، اسد عمر صاحب تھے وہ پارٹی چھوڑ کے وہ بھاگ گئے ہیں پتلی گلی سے، تو کون لڑے گا الیکشن؟ کیسے ہوں گے سر یہ؟